ناظرین گرامی، حدیث میں قیامت کے حوالے سے بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں باپ کو ستائے گا۔ اس مکمل حدیث شریف میں اور کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، اس دور میں کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں یا پوری ہونے جا رہی ہیں، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ قیامت کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ قمر کی آیت نمبر 46 میں اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ قیامت کا ظہور تو ضرور ہونا ہے، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے ہی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے کہ ہادی برحق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے سے آگاہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے اور امانت کو غنیمت سمجھ کر دبا لیا جائے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے اور دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے اور انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں باپ کو ستائے اور دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے، مسجدوں میں دنیا کی باتوں کا شور ہونے لگے اور قبیلے خاندان کے سربراہ سردار بد دین لوگ بن جائیں، کمینے قوم کے ذمہ دار اور لیڈر ہو جائیں۔ انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائیں، یعنی کہ خوف کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے۔ گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگے، اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے نیک لوگوں پر لعنت کرنے لگے۔ اور اس زمانے میں سرخ آندیاں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے لیے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پہ اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور پے در پہ دانے گرنے لگے۔ اس حدیث پاک میں جن باتوں کی خبر دی گئی ہے وہ اس وقت پوری ہو چکی ہیں، اور ان کے بعد نتیجے یعنی کہ زلزلے وغیرہ بھی جا بجا ظاہر ہو رہے ہیں۔ امت کے کارناموں پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے اور پھر ان عذابوں پر بھی غور کیا جائے جو زلزلوں وغیرہ کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں، ان کا پورا یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ مصائب و آفات آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ اور بدکاریوں کا بدلہ ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی جانب۔ جیسا کہ فرمایا کہ جب غنیمت کا مال گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، اس کی شرح کرتے ہوئے علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دار اور عہدے دار غنیمت کے مال کو جو عام مسلمانوں اور فقراء مساکین کا حق ہوتا ہے آپس میں بانٹ لیں گے، اور مستحقین کو دینے کی بجائے فقراء کا مال خود ہی دبا لیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ امانت غنیمت سمجھ کر دبا لی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص امانت کا مال رکھ دے، اس میں خیانت کرتے ہوئے ذرا بھی سوچ و بچار نہیں کی جائے گی، اور اسے بالکل اسی طرح خرچ کیا جائے گا کہ جیسے اپنا ہی مال ہو اور میدان جہاد سے بطور غنیمت کے ملا ہو یا باپ دادا کی میراث ہاتھ لگ گئی ہو۔ اور آگے فرمایا کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، یعنی کہ زکوٰۃ دینا نفس پر ایسا گراں اور ناگوار ہوگا جیسے کہ خواہ مخواہ کسی چیز کا تاوان دینا پڑے یا بغیر کسی ضرورت کے مال خرچ کرنا پڑ جائے۔ ہمارے زمانے میں زکوٰۃ کے بارے میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ سرمایہ داروں میں زکوٰۃ دینے والے بہت ہی کم ہیں، اور دینے والوں میں بھی خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تو اور ہی کم ہیں۔ دوسری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے کے خاص برے نتائج بھی ذکر فرمائے ہیں۔ مثلا ابن ماجہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیں گے ان سے بارش بھی روک لی جائے گی، حتیٰ کہ اگر چوپائے گائے بھینس وغیرہ نہ ہو تو بالکل بھی بارش نہ ہو۔ یعنی زکوٰۃ نہ دینے پر بھی جو تھوڑی بہت بارش ہو جاتی ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ جل شانہ حیوانات کے لیے بارش برساتے ہیں، اور ان کے طفیل میں انسانوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ بڑے ہی شرم کی بات ہے کہ انسان خود اس لائق نہ رہا کہ اللہ اس پر رحم کرے۔ اور آگے فرمایا کہ دینی تعلیم غیر دین یعنی دنیا کمانے کے لیے حاصل کی جائے۔ علماء اور حفاظ کا اب یہی حال ہے کہ دنیاوی جاہ و حشمت، دولت و ثروت
ملازمت و اقتدار کی خاطر پڑھتے ہیں اور چند ٹکے ملنے لگیں تو واعظ و نصیحت فرما دیں اور قرآن بھی سکھا دیں، تجوید کی مشق بھی کرا دیں گے، امامت بھی کرا لیں گے اور اس کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے 5 وقت مصلی پر بھی نظر آئیں گے، اور اگر ملازمت باقی نہ رہے اور اللہ کے لیے 1 گھنٹہ بھی قرآن و حدیث کا درس دینے کو کبھی تیار نہ ہوں گے، امامت جاتی رہے تو جماعت تو بڑی دور کی بات ہے، پھر اکیلے میں بھی نماز نہ پڑھے۔ اس سے آگے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کو ستائے گا، یعنی کہ بیوی کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرے گا اور ماں کی خدمت کی بجائے اسے تکلیف پہنچائے گا، اس کے آرام و راحت کا بالکل خیال نہ کرے گا اور اس کا کبھی کہنا نہ مانے گا۔ موجودہ دور میں بالکل ایسی ہی صورتحال ہے، ماں کا دل دکھایا جاتا ہے، بیوی کو چھپ چھپ کر کھانے کھلائے جاتے ہیں اور ماں سے پانی تک نہیں پوچھا جاتا۔ اور آگے روایت میں آتا ہے کہ اپنے دوست کو قریب کرے گا، باپ کو دور کرے گا، یعنی دوست کی قدر و منزلت تو دل میں ہوگی مگر باپ کی خدمت اور ادب کا ذرا بھی خیال نہیں ہوگا، باپ کی بات پر دوست کی بات کو مقدم رکھا جائے گا۔ انہی الفاظ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے اور باپ پر ظلم کرے گا۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں ہم اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت سے بہت زیادہ غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ احادیث پیغمبر میں وسعت رزق اور عمر بڑھنے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے۔ بہقی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جس کے گناہوں کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، لیکن والدین کے ستانے کی سزا مرنے سے پہلے اس دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ آگے روایت میں آتا ہے کہ مسجدوں میں شور ہونے لگے، یعنی کہ مسجدوں کا ادب و احترام دل سے جاتا رہے گا، شور و غل چیخ و پکار سے مسجدیں گونج اٹھیں گی۔ عموماً آج کل مساجد کے ساتھ مسلمانوں کا تقریباً یہی برتاؤ ہوتا جا رہا ہے۔ آگے روایت میں آتا ہے کہ قبیلے خاندان کے سربراہ سردار بے دین لوگ ہوں گے، کمینے گھٹیا شخص قوم کے لیڈر بن جائیں گے۔ بالکل یہی آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ دیندار تقوی اختیار کرنے والے انسان کو خاندان کی بھاگ دوڑ نہیں سونپی جاتی، بلکہ بددین لوگ خاندان کے سردار اور بڑے سمجھے جاتے ہیں۔ جب کوئی جماعت یا پارٹی بنتی ہے تو اس کے اغراض و مقاصد دینی اور اسلامی بنائے جاتے ہیں اور نام بھی خالصتاً مذہبی چنا جاتا ہے، مگر اس کا صدر و سیکرٹری ایسے شخص کو چنا جاتا ہے جس میں نہ دینداری ہوتی ہے، نہ پرہیزگاری، نہ خدا ترسی ہوتی ہے، نہ رحم دلی، نہ ہی تقوی ہوتا ہے، نہ ہی امانت داری ہوتی ہے، نہ ہی دیانت داری ہوتی ہے، نہ ہی اس کے اندر زہد ہوتا ہے۔ تو سوچئے کہ ایسا شخص قوم کو گمراہ کرنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی عزت اس لیے کی جائے گی کہ وہ شرارت نہ پھیلائے، یعنی کہ ادب و احترام، تہذیم و اکرام دل میں نہیں ہوگا، لیکن ظاہری طور پر اس لیے عزت کی جائے گی کہ اگر فلاں شخص کو ادب و احترام نہ دیا گیا تو کوئی شر پھیلا دے۔ آگے روایت میں فرمایا کہ گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے ساز و سامان رائج ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کچھ پیسہ اور روپیہ پاس آ جائے یا معقول سی ملازمت مل جائے تو سب سے پہلے گانے بجانے کا سامان خریدنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور یہی سب کچھ خریدنے کے بعد عشقیہ غزلیں، فوش گانے سنے جاتے ہیں۔ شادی بیاہ اور دوسری تقریبوں میں باجے اور گانے کا انتظام نہ ہو تو ایسی تقریبوں کو بد مزہ سمجھا جانے لگتا ہے۔ بزرگوں کے مزارات پر اس کے نام سے اجتماع ہوتے ہیں اور گانے بجانے اور قوالی کا نام دے کر طوائفوں کو نچوایا جاتا ہے۔ آگے روایت میں فرمایا کہ شرابیں پی جانے لگیں گی، اس کی تشریح کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ عموماً شراب پی جاتی ہے، حتیٰ کہ ممالک اسلامیہ میں بھی اس کا اسی طرح رواج ہے کہ جس طرح غیر اسلامی ملکوں میں۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اسلامی ملکوں میں غیر اسلامی ملکوں سے زیادہ شراب پی جانے لگی ہے، اور فرمایا کہ بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے نیک لوگوں پر لعنت کرنے لگیں گے۔ یہ پیشن گوئی بھی اس وقت کے مسلمانوں پر صادق آ رہی ہے، حتیٰ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی دور حاضر کے مسلمان کہلانے والوں کی نشانوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔